بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں ایک معروف عالم دین اپنے ہی ہم مسلک علماء کے فتووں کی زد میں ہے۔ موصوف خود بھی فتویٰ دینے میں بہت بے باک واقع ہوئے۔ یہ اپنے ہی مسلک کے درمیان فتویٰ بازی کا رجحان ایک تشویشناک پہلو کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور جس کا اگر بروقت ادراک نہ ہوا تو مجھے تشویش ہے کہ اس ملک کے اندر مذہب اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بنیادی تنازع کیا تھا اور یہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی، میں چند جملوں میں اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنیوں اور شیعوں کے درمیان ہمارے ہاں جو بڑے تنازعات ہیں ان میں سے ایک تنازع وہ ہے جو فدق کا تنازع کہلاتا ہے۔ ایک باغ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس باغ کی ملکیت کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس باغ کی دعوے دار تھیں، اور اس بات پر ان کا صحابہ کے ساتھ بالخصوص خلیفہ راشد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا۔ ایک معروف بات ہے اور صدیوں سے بیان ہوتی آئی ہے، اور اس بات پر آج بھی بہت کچھ گفتگو ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے۔ یہ آج تک معاملہ پوری طرح سے ریزالو نہیں ہوا اور اس کا اختلاف باقی۔ اس بات کو پس منظر میں رکھیے۔ دوسری ایک بات جو اہم ہے سارے تنازع کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سنیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی جو بھی ہے، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اس میں آخری ہیں سب سے، ان کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت ان کی عصمت ہے، یعنی وہ معصوم ہوتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منصب نبوت پہ بھی فائز تھے، منصب رسالت پہ بھی فائز تھے، اس لیے یہ عصمت آپ کو حاصل تھی۔ لیکن ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو نبوت کے اوصاف بھی ختم ہو گئے، اور یوں عصمت بھی آپ کے بعد اب کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے ہاں اہل تشیع کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اور ائمہ کو بھی وہ عصمت حاصل ہے، یعنی وہ معصوم ہوتے ہیں۔ وہ ائمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آئیں گے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، خاص طور پہ وہ 5 شخصیات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 شخصیات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور حضرات حسنین یعنی سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما، ان کو بھی عصمت حاصل ہے۔ یہ تو ائمہ میں بھی شامل ہیں یہ 3 شخصیات، تو ان سب کو عصمت حاصل ہے۔ یہ ہمارے یہاں اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت جس سب سے مراتب کو مانتے ہیں اس میں پیغمبر کے بعد پھر صحابیت کا مقام ہے، یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حالت ایمان میں رہے، حفظ مراتب میں ان کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو عصمت حاصل نہیں ہے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق۔ تو جو اہل بیت ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابہ دار بھی ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں، گویا وہ شرف صحابیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابہ داری کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ عصمت کا باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا جبکہ نبوت کا باب بند ہوا تھا۔ تو اب سنیوں کے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے، اور اس سے پہلے زیر بحث رہی ہے، خاص طور پہ مشاجرات صحابہ کے باب میں، کہ وہ جب صحابی اور صحابی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ کسی کی رائے کو درست قرار دیتے ہیں اور کسی کی رائے کو نادرست قرار دیتے ہیں۔ یہ تفسیر میں بھی ہوتا ہے، یہ باقی چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ ایک واقعے میں یہ فدق کی تعبیر کرتے ہوئے جو موصوف عالم دین ہیں جن کا یہاں ذکر ہے، ان کی جو گفتگو ہوئی اس پہ جو بات انہوں نے کہی، تو اس پہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے گویا معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، اور پھر اس کی بنیاد پہ ان پہ فتوے بھی لگنے شروع ہو گئے، اور ان کے بارے میں بعض لوگ جو ہیں وہ جسارت کرتے ہوئے تکفیر تک چلے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پس منظر اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو سارے تنازع کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔
دیکھیے یہ اعتراض اگر تو اہل تشیع کریں گے تو اس میں وہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو اہل بیت کو عصمت حاصل ہے، ان سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اہل سنت کے ہاں یہ ڈیبیٹ ایک علمی مکالمہ تو بن سکتا ہے، اس پہ تنازع اس طرح سے اٹھانا جو ہے وہ کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ جن عالم کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ ایک عالم آدمی ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اہل بیت کے مقام سے واقف نہیں ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مقام سے واقف نہیں ہیں، وہ صحابہ کے مقام سے واقف نہیں ہیں، اور وہ جان بوجھ کے کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کی شان میں یا صحابہ کی شان میں یا کسی اس طرح کی شخصیت کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس باب میں ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے اگر ہم ان کو گستاخ قرار دے دیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسی جسارت ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت متنبہ ہونا چاہیے اور ہمارے علماء کو بہت خبردار ہونا چاہیے۔ یہ وہ فتوے کا رواج ہے جو جب پھیلتا چلا جاتا ہے تو آپ ایک دائرے میں قید ہو جاتے ہیں، آپ دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، دوسرا آپ پہ کفر پہ فتوے لگا رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک ہی مسلک کے لوگ ایک دوسرے پر اس طرح کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل علم کو، خاص پہ مذہبی لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ مسلمان کے بارے میں اور ایک عالم کے بارے میں جو حسن ظن ہے وہ اپنے طور پہ برقرار رکھیں۔ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم دوسرے کے موقف کو غلط کہیں۔ جو لوگ موصوف پر جو اس وقت مذکور عالم ہیں ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان کا یہ حق ہے وہ تنقید کریں، ان کے نقطہ نظر، ان کے استدلال کی غلطی واضح کریں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کو سیدہ کا گستاخ کہنا میرا خیال ایک ایسی بات ہے کہ جس کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے۔ تو میں گزارش یہی کروں گا علماء سے کہ اس معاملے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اپنا نقطہ نظر شائستگی کے ساتھ، علمی دلیل کے ساتھ بیان کر دیں، اور دوسروں کو فتووں کی کم از کم ہدف نہ بنائیں۔ اور جو عالم اس وقت اس فتوے کی زد میں ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ جب دوسروں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں تو اس بات کو ضرور غور کریں اس پہ، اور سارے علماء اس پہ غور کریں کہ جب وہ دوسروں کو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ دن دور نہیں ہوتا کہ جب وہ خود بھی فتووں کی زد میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں فتوے کے اس کلچر سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے علمی اختلاف کو علمی استدلال کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔